حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا آغاز آج دوبارہ ہوگا۔ تحریک انصاف کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کیے جانے کا امکان۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا حامی ہوں۔ کمیشن نہیں بنا تو پھر تو ڈیڈ لاک ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی بولے، امید ہے پی ٹی آئی وعدے کے مطابق تحریری مطالبات سامنے لائے گی۔ بال ہمارے کوچ میں آئے تو مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ہم نے ملک کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے، آج مشکل فیصلوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کی گفتگو، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو مثبت سوچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ مذاکرات سے اچھے کی امید ہے، پر امید ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ فوج نکل جائے تو یہ نالائق 1-2 دن صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ بدامنی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں یہ اپنے صوبے میں آگ نہیں بجھا سکتے اور اسلام آباد آنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے مانتے نہیں تھے کہ 9 مئی ہم نے کیا، اب کم از کم مان تو گئے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج، لاہور، سیالکوٹ اور رحیم یار خان کے مختلف موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور سے ہرن مینار تک موٹر وے پر حد نگاہ متاثر ہو گئی۔ سیالکوٹ سے لاہور تک موٹر وے M11 اور موٹر وے M5 دھند کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے کہتے ہیں موٹر ویز عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ نیتن یاہو نے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کیا تھا، اب اسرائیل نے حماس کے سامنے جھک کر معاہدہ کیا۔ معاہدہ اسرائیل کی نہیں، امریکہ کی بھی شکست ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان، کہا اہل غزہ سرخرو ہو گئے، اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار اپنے بھائیوں کی جیت کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کی کوششیں کامیاب، قطری وزیر اعظم کا غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں ہوگا۔ مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کے قیدی حماس رہا کرے گی۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلاء اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدے کے نتیجے میں قیدیوں اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ امداد کی راہ میں ہموار حائل تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی شروع، سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ پٹی میں داخل ہو گئے۔ جن کی آنکھوں سے آنسو بہے، ہم نہ بھولیں گے، نہ معاف کریں گے، تمام مزاحمتی گروپس کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ غزہ میں حماس اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر خلیل کا جنگ بندی معاہدے پر رد عمل، بولے تاریخی لمحے عوام کی جدوجہد اور مسلسل صبر کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا۔ غزہ کے عظیم عوام کو فخر اور عظمت کے ساتھ تمام الفاظ پیش کرتے ہیں۔ چین نہیں، امریکہ کو دنیا کی قیادت کرنا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کے نظام نے ہماری جمہوریت کو برقرار رکھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا الوداعی خطاب، کہا چند امیر افراد کے ہاتھوں میں طاقت آ جانے پر فکر مند ہوں۔ چند لوگوں کے پاس دولت کا جمع ہونا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ کسی بھی صدر کو جرائم پر استثنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لاس اینجلس میں تاریخ کی تباہ کناک تاحال بے قابو 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ 12,300 عمارتیں مکمل طور پر تباہ۔ آگ سے لگنے والے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $275 ارب تک پہنچ گیا۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے سرگرم۔ آگ نے شمال مغربی وینٹورا کاؤنٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صورتحال کے پیش نظر حکام نے مزید 84,000 افراد کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔